صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم داد عیش دیے بغیر نہیں رہتے اور خراج عقیدت پیش کرنے میں اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے جس گوشے اور پہلو کو لیا جائے اس میں ہمارے اور آپ کے لیے نمونے ہی نمونے ہیں۔ غار حرا سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اپنے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ بار نبوت کی وجہ سے اور نبوت کی ذمہ داری کے عظیم بوجھ کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر کپ کپی اور لرزہ طاری ہے۔ پسینے سے آپ شرابور ہیں۔ ہانپتے کانپتے آپ گھر پہنچے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے آپ نے عرض کیا، فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ۔ آپ لیٹ گئے، کمبل جس میں اطہر پر ڈال دیا گیا اور اس کے بعد آپ یوں گویا ہوئے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے لیے خوف اور خطرے کا احساس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، کلا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آقا، آپ کی جان کے لیے کوئی خطرہ ہو جائے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے کام یہ ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ معذوروں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ کر ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں، آپ مہمانوں کی میزبانی اور ضیافت فرماتے ہیں، آپ یتیموں کی خبر گیری فرماتے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی فرماتے ہیں، آپ مصیبت زدہ لوگوں کے مصیبت میں کام آتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے نبوت ملنے سے پہلے کے یہ کارنامے شمار کرائے جا رہے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ رشتہ ناتا جوڑتے ہیں، آپ توڑ پیدا نہیں کرتے، آپ ضرورت مندوں کی ضرورتوں میں کام آتے ہیں۔ جو انسان یہ خیر کے کام کرتا ہو اس کی جان کے لیے کوئی خطرہ ہو جائے، حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کلا، ہرگز ایسے انسان کی جان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے آقا کی وہ زندگی ہے جبکہ آپ کو انعام نبوت سے ابھی سرفراز نہیں کیا گیا، نبوت اور رسالت کا تاج ابھی آپ کے سر پر رکھا بھی نہیں گیا کہ آپ کا عالم یہ ہے، آپ یہ خیر کے، یہ نیکی کے، یہ بھلائی کے، یہ معاشرے کی اصلاح کے آپ یہ کام انجام دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے جس کا قرآن نے حکم دیا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ حکم سنا دیا ہے اللہ کے سوا تم کسی کی پوجا نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اگر تیرے سامنے تیرے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں،
بڑھاپا برا آپا، اعضا کام نہیں دیتے، آنکھوں میں بینائی نہیں رہتی، کانوں میں سماعت باقی نہیں رہتی، آدمی کہتا کچھ ہے زبان سے نکلتا کچھ ہے۔ ایسی حالت میں اگر تمہارے ماں باپ پہنچ جائیں اور تم کی جانب سے کوئی ناخوشگوار بات بھی تمہارے سامنے آئے، قرآن کا حکم ہے فلا تقل لہما اف، تم انہیں اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، تم انہیں ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، بلکہ وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ نرم گفتاری سے پیش آؤ، نرم نرم باتیں کرو، شفقت کی باتیں کرو، اور یہی نہیں بلکہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ اور دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسا رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں میری پرورش کی، میری انہوں نے دیکھ بھال کی، مجھے پالا پوسا۔ قرآن کی تعلیم ہے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا وصال آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا ہے، والدہ کا انتقال آقا کی 8 سال کی عمر میں ہو گیا ہے، والدہ کے سر کے، والدہ کے سائے سے، والدین کے سائے سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ آپ کو اپنے والدین کی خدمت کا موقع تو نہیں ملا، لیکن آقا نے ایک نمونہ چھوڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں شمع رسالت کے پروانوں کے جلو میں آپ تشریف فرما ہے، دور سے گرد اڑتی نظر آ رہی ہے، گرد کے بادل چھٹے، اونٹ پر کوئی سوار آتا دکھائی دے رہا ہے، قریب میں آیا تو معلوم ہوا اونٹ پر سوار ہو کر آنے والا کوئی مرد نہیں بلکہ ایک خاتون ہے۔ جب اونٹ اور قریب آیا اور آ کر کے مسجد نبوی کے سین کے قریب رکا، آقا جلدی سے اٹھے، دوڑے دوڑے گئے، اونٹ کی رسی نکیل پکڑی، اونٹ بٹھانے کے لیے نق نق کے جو الفاظ بولے جاتے تھے، بکا بکا نکا نکا، آپ نے بول کر اونٹ کو بٹھایا، سوار ہو کر آنے والی خاتون کو اپنے مبارک ہاتھوں کا آپ نے سہارا دیا اور اسے اتارا، سین مسجد میں لائے، اپنے جسم پر پڑی چادر کو آپ نے بچھایا اور اس پر بٹھا دیا، گھر میں دوڑے دوڑے گئے، ازواج مطہرات سے معلوم کیا کچھ کھانے کے لیے ہے، جو بھی کچھ تھا لا کر پیش کیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ نے کھلانا شروع کیا۔ حاضرین مجلس انگشت بدندہ ہیں، حیران ہیں یہ خوش نصیب خاتون کون ہے جس کا اتنا اعزاز، اتنا احترام، اتنا اکرام کیا جا رہا ہے کہ آقا نے انہیں بٹھانے کے لیے اپنی چادر مبارک کو زمین پر بچھا دیا ہے اور اتنی عزت کے ساتھ میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ لوگوں کی حیرت کو، ان کے استعجاب کو آقا نے محسوس کیا، آپ نے فرمایا لوگوں یہ سویبہ نامی وہ باندی ہے جس کی چھاتیوں کا چند روز دودھ پیا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمت پور کے نوجوانوں ذرا غور فرماؤ، ہمارے آقا کا اپنی رضائی ماں کے ساتھ میں برتاؤ یہ ہے، ہمارا اور آپ کا اپنے حقیقی ماں باپ کے ساتھ میں برتاؤ کیا ہے؟ ببی تفاوت از کجا آستا و کجا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندگی کا انداز یہ بھی ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک یہودی دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، مخالف دین ہے، مخالف اسلام ہے، آپ کی خدمت میں مہمان بن کر آتا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ان صاحب کا امتحان لیا جائے کہ یہ پیغمبر ہے بھی یا پیغمبر نہیں ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا
اپنے علماء سے سنا تھا کہ پیغمبر کی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ مہمان سے اگر کوئی ناگوار حرکت بھی پیش آ جائے وہ کبیرہ قاتل نہیں ہوتے، مہمان سے کبھی ناگواری کا اظہار نہیں کرتے۔ مہمان بن کر آیا، آقا کے یہاں مہمان کے لیے کھانا تیار کیا گیا۔ آقا کا معمول تھا جتنا کھانا گھر میں تیار کیا جاتا سب دسترخوان پر پیش کیا جاتا، مہمان کو جتنا کھانا کھائے باقی جو بچے وہ اہل خانہ اسے استعمال کرے اور نہ بچے تو گھر میں فاقہ۔ آپ کے معمول کے مطابق کھانا تیار کیا گیا، تیار شدہ سارا کھانا پیش کر دیا گیا، مہمان کھا رہا ہے، آقا سامنے بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے چہرے انور پر نگاہ ڈالتا جاتا ہے، کھانا کھاتا جاتا ہے، نظر ڈالتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نے سارا کھانا کھا لیا۔ مقصد تو اس کا امتحان لینا تھا کہ دیکھیں نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والے میری اس حرکت سے کبیرہ قاتل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ مگر آقا کے یہاں کبیرگی کا کیا مطلب؟ اسی طرح خندہ پیشانی سے آپ نے برتن اٹھوائے، دسترخوان اٹھوایا، رات کے وقت میں آرام کے لیے بستر بچھوایا، رات کا وقت ہو گیا، آرام کے لیے مہمان چلا گیا، ضرورت سے زائد کھانا کھایا، پیٹ خراب ہو گیا، نتیجہ یہ نکلا اس کا پاخانہ خطا ہو گیا۔ اب کیا کرے؟ اس نے بدحواسی میں صحیح فیصلہ کر نہیں پایا اور جلدی سے وہاں سے بھاگ نکلنے میں اپنے لیے عافیت محسوس کی۔ کافی دیر جانے کے بعد خیال آیا اپنی قیمتی تلوار یہ تو وہی چھوڑ آیا، تلوار اس وقت کی ضرورت بھی تھی اور وہ لوگ کہیں ہتھیار رہ جائے اس کو اپنے حق میں بدفعلی بھی سمجھا کرتے تھے، اس لیے دوڑ کر واپس آیا۔ جب واپس آیا تو اس نے دیکھا آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے خراب کیے بستر کو اور کپڑے کو آپ دھل رہے ہیں۔ اب یہ بیچارہ کیا کرے؟ دیکھ رہا ہے آگے جائے تو ہمت نہیں، پیچھے جائے تو تلوار رہ جاتی ہے، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ بھاگنے کا موقع نہ آگے پہنچنے کی گنجائش، اتنے میں نظر پڑ جاتی ہے آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے دوڑ کر کے کپڑا وہیں چھوڑا، اس مہمان کو آپ نے سینے سے لگا لیا اور آپ کہنے لگے میرے معزز مہمان تمہیں ہوا کیا؟ تکلیف کیا ہوئی؟ پریشانی کیا ہوئی؟ تم چلے کہاں گئے تھے؟ اگر کوئی تکلیف کی بتایا جاتا اس کے ازالے کا انتظام کیا جاتا۔ یہ برتاؤ ہے ہمارے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس مہمان کے ساتھ میں جو آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا ہے۔ الغرض آپ علیہ السلام کی زندگی کے یہ نمونے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں اٹھتے ہیں نماز تہجد کے لیے اور اتنا طویل اور لمبا قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کے معافی کا اعلان اپنی کتاب کے اندر کر دیا ہے۔ پھر یہ محنت کیسی، یہ مشقت کیسی، یہ بے آرامی کیسی؟ آقا فرمان لگے عائشہ جس اللہ نے انعام نبوت مجھے دیا، جس اللہ نے سید الاولین والآخرین کا اعزاز مجھے دیا، جس اللہ تعالیٰ نے رسالت کا تاج میرے سر پر سجایا، جس اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، افلا اکون عبدا شکورا،
ہوگا کہ میں عبادت کر کے اس کی شکر گزاری نہ کروں. میرے اور آپ کے آقا کی عبادت کا یہ حال ہے. بزرگوں دوستوں، وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. جتنا وقت مجھے دیا گیا تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں صرف ایک بات اور کہہ کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آپ آج اور ہم کتنی مرتبہ دل لگی کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، خوش طبعی کی محفلیں اور مجلسیں جماتے ہیں. ہمارے آقا کے یہاں بھی محفلیں مذاق ہوتی تھی، ظرافت ہوتی تھی، خوش طبعی ہوتی تھی، لیکن کسی کی توہین نہیں، کسی کا مذاق نہیں، جھوٹ نہیں، کذب بیانی نہیں، خلاف واقعہ کوئی بات نہیں. آقا کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، عرض کرنے لگا کہ آقا مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، آپ کسی اونٹ کا انتظام کر دیجئے. آقا فرمانے لگے ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. وہ کہتا ہے کہ آقا اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ آپ بار بار فرما رہے ہیں ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. جب زیادہ پریشان ہوئے آقا نے فرمایا ارے ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، یہ مذاق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل کا ایک بوڑھی خاتون آپ کی خدمت میں آئی، صحابیہ ہیں، عرض کرنے لگی کہ آقا دعا فرما دیجئے اللہ تعالی مجھے جنت نصیب فرمائے. آقا فرمانے لگے سنو کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ بیچاری پریشان ہے، بار بار عرض کر رہی ہیں، دعا کی درخواست کر رہی ہیں. آقا کی زبان مبارک سے بار بار یہی الفاظ نکلتے ہیں کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. جب ان کی پریشانی میں آپ نے اضافہ ہوتا دیکھا آپ فرمانے لگے ہاں کوئی بوڑھا اور کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، سب جوان ہو کر جائیں گے، سب بے ریش جائیں گے اور جوان ہو کر جائیں گے. یہ مذاق بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، اس میں کسی طرح کا جھوٹ نہیں ہے، کذب نہیں ہے. آقا کی محفل ہے، دسترخوان سجا ہے، کہیں سے کھجوروں کا ایک ٹوکرا تحفے کے اندر آیا ہے، آپ نے کھجور دسترخوان پر الٹوائی ہے، تمام حاضرین کو شریک کیا ہے. لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، آقا کے برابر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب کھجور کھا رہے ہیں، گودا نگل رہے ہیں، گٹلیاں نکال کر دسترخوان پر رکھ رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجور تناول فرما رہے ہیں اور گٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھتے جاتے ہیں. آپ کے سامنے ایک بھی گٹلی نہیں، حضرت علی کے سامنے اپنی بھی ہے اور آقا کی بھی ہے. گٹلیوں کا ڈھیر ان کے آگے اور لوگوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہو گیا ہے. آقا کہنے لگے کہ علی تم نے سب سے زیادہ کھائی ہیں. عرض کرنے لگے کہ آقا ہاں فرق اتنا ہے میں نے کھائی ہے گودا، گٹلیاں چھوڑ دی ہیں، آپ نے گٹلیاں بھی نہیں چھوڑی ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ہم محفل مذاق بھی جمائیں، دل لگی بھی کریں، خوش طبعی بھی کریں، زائد خشک نہ بنے، لیکن ہرگز کسی کی توہین نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، حقیقت سے دور باتیں زبان سے نہ نکالیں. اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھی گفتار، اچھی رفتار، ان تمام چیزوں کو اختیار کریں. یہی مقصد ہے سیرت نبوی کو سننے اور سنانے کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.